ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. کائنات پر غور کرنے کی قرآن حکیم نے بار بار تاکید کی ہے اور اس کائنات کی ہر چیز کو اپنی نشانی قرار دی ہے اور اہل ایمان کی تعریف فرمائی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ تفکر کرتے ہیں غور کرتے ہیں اس تفکر کا نتیجہ نکالتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم انہوں نے کبھی اپنی ذات کے بارے میں اپنے آپ کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا کہ ان کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے کہاں سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں اور کہاں جانا ہے ما خلق اللہ السماوات والارض اگر یہ لوگ غور کریں تو یہ لازم اس نتیجے پر پہنچیں گے ہر چیز انہیں اس چیز کی گواہی دے گی ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو چیز کی ہے وہ نہیں پیدا فرمائی مگر کسی مقصد سے پہلا نتیجہ یہ الا بالحق پرپسفل ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ان مقاصد کو ہم جن کو ڈھونڈ رہے ہیں اس کو ہم سائنس کہتے ہیں اور اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہم جو بھی نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں وہ اصل میں ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہیں کسی چیز کی صفت کو ہم معلوم کرتے ہیں پھر دو چیزوں کی صفات کو جوڑ کے ہم تیسری چیز پیدا کر دیتے ہیں پھر دوسری بات جو اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ کہ الی اجل مسمى الا بالحق واجل مسمى ایک تو وہ چیز بامقصد ہے اور دوسرا یہ کہ وہ چیز ٹیمپریری ہے اجل مسمى ہر چیز کی ایک اجل ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی
ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے عمارتیں بنتی ہیں پرانی ہو جاتی ہیں، گاڑیاں آتی ہیں پرانی ہو جاتی ہیں، بچہ جوان ہوتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے، فصل سامنے نکلتی ہے ہمارے، پھر وہ جوان ہوتی ہے پھر پکتی ہے پھر کاٹ لی جاتی ہے، ہر چیز۔ سورج چڑھتا ہے پھر اس کو زوال ہو جاتا ہے، چاند چڑھتا ہے پھر گبرو جوان بنتا ہے 14ویں کا چاند، اس کے بعد پتلا ہوتے ہوتے پھر بوڑھے کی کنڈی کی طرح ہو جاتا ہے، تکرجون القدیم۔ تو ہر چیز ایک تو بامقصد ہے، دوسرا اجل مسمى ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، فانی، ایک خاص وقت اس کا مقرر ہے، وہ وقت اللہ پاک کو معلوم ہے، وہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر کسی کے روکنے سے نہیں ہوتا۔ ہم نے پچھلے جمعے اپنے ساتھ امداد حسین صاحب کا جنازہ پڑھا تھا، ایک صاحب تھے انہوں نے ہمارے ساتھ جنازہ پڑھا تھا، ہمارے ہارون بھائی، عید بھی انہوں نے ہمارے ساتھ پڑھی تھی، عید ملے بھی تھے۔ اس کے بعد ہفتے کے دن، جمعہ یہاں پڑھنے کے بعد ہفتے کے دن صبح انہیں کوئی 9 بجے کے لگ بھگ اٹیک ہوا۔ بھائی بھی گھر میں کوئی نہیں تھے، پڑوسیوں کو بلا کے گاڑی میں ڈال کے اسپتال لے ختم ہو۔ نہ شوگر تھی، نہ کولیسٹرول تھا، نہ کوئی وال بلاک تھا، نہ وہ پہلے سے ہارٹ پیشنٹ تھے، تازہ میڈیکل کروا کے آئے تھے، ہر چیز فٹ فاٹ تھی۔ کہتے میرا سانس رک رہا ہے، کھڑے تھے، بیٹھ گئے اور کلمہ پڑھا 3 بار اور بے ہوش ہو گئے اور اسپتال میں مر گئے۔ اسپتال والے نکلے گھر رستے میں ختم ہو گئے۔ عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، میرے لگ بھگ تھی عمر بھی۔ جو بیمار تھے وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، ابھی چل رہے ہیں، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہفتہ نہیں نکالیں وہ ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، اور جو ٹھیک ٹھاک تھے وہ مر گئے۔ تو وہ وقت کسی کو پتہ نہیں، بچے ان کے چھوٹے چھوٹے۔ دیکھیں یہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، یہ جو بھی ہم پلاننگ کرتے ہیں یہ پانی پر ہم لوگ کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ خالی ہے، یہ جی بہلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل ذوق ہر آدمی میں ہے خودی کا، گر نہ ہو یہ فریب ہستی تو دم نکل گیا آدمی۔ یہ ہمارا دل لگا ہوا پلاننگ میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، اس لیے ہم جی رہے ہیں، ورنہ اللہ پاک ہمیں بتا دیتا ہے کہ دیکھو تم عید کرنے چلے تھے، تم عید نہیں کر سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج تک تمہاری چاہت اس لیے پوری ہوتی رہی ہے کہ ہم اس کو کنسنٹ کرتے رہے، ہم اس کو اپروو کرتے رہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں تمہارے چاہنا فائنل نہیں ہے جب تک کہ رب کی چاہت اس کے ساتھ نہ ہو، اور جب رب نہیں چاہتا اور تم چاہتے ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ تم عید کرنا چاہتے ہو اور عید نہیں کر سکتے، اتنے دور سے آپ کو پلاننگ کرتے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ موت جو ہے یہ اس سے فرار ممکن نہیں، یہ مرض لا دوا ہے، کوئی کتنا بھی کر لے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، ان سے کہتا کہ یقیناً وہ موت جس سے تم فرار چاہتے ہو۔ فرار 2 قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے جسمانی، ایک ہوتا ہے نفسانی۔ نفسیاتی طور پر جہاں موت کا تذکرہ ہو رہا ہو تو ہم وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، طبیعت پر اضمحلال آ جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ تو خام خام ڈپریشن کا شکار کرتے۔ نفسیاتی ایک فرار ہوتا ہے کہ اس کا ذکر ہی نہ سننا، لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے کہ تم موت سے جا کے ملو،
کہ تم ادھر ادھر ہو جاؤ گے، ٹائم پہ نہیں پہنچو گے تو میٹنگ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقٍ، وہ آئے گی، اس کی ڈیوٹی لگی ہے تم سے ملاقات کرنے کی۔ فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَادِفًا لَكُمْ، ردیف کہتے ہیں جو اونٹ یا گھوڑے میں پیچھے بیٹھا ہوتا بندہ، بٹھا لیتے ہیں کسی کو، ڈبل سواری، بچہ پیار سے پیچھے بٹھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل ابن عباس کو، حضرت اسامہ ابن زید کو پیچھے بٹھایا۔ ردیف کہتے ہیں اس کو جو لگ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے سواری پہ۔ فرمایا یہ موت تمہاری ردیف ہے، تم کار میں بیٹھتے ہو، یہ لگ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ تم جہاز میں بیٹھتے ہو، یہ تمہارے ساتھ والی سیٹ پہ ہوتی ہے۔ رادفا لکم، تم کہیں بھی ہو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم ایسے برج کے اندر جس کو شیشہ پلا دیا گیا ہو، اس کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، یہ وہاں آ کر رہے، اس لیے یہ تو تمہارے ساتھ، تمہارے اندر ہے، یہ کہیں باہر تو نہیں، ٹائم بم تمہارے اندر لگا دیا گیا ہے۔ چوتھے مہینے فکس کر کے ڈیٹ کے ساتھ کہ اس نے فلاں تاریخ کو اس وقت مر جانا ہے، وہ تمہارے اندر رکھ دیا گیا۔ تم فرار کہاں سے ہو رہے؟ جہاں جاتے ہو اس کو اٹھا کے جاتے ہو تم۔ یہ تو اسی طرح جیسے کسی کے ہاتھ میں پن کھینچ کے ہینڈ گرینیڈ پکڑا دیا جائے، گلو کے ساتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ چپکا دیا جائے، ایسے کارٹونوں میں ہوتا ہے، اور پھر وہ جہاں کہیں بھی بھاگ کر جائے گا اس کو ساتھ ہی لے کر جائے۔ بلکہ بعض دفعہ جو تم ذریعہ اختیار کرتے ہو فرار کا، وہی تمہاری موت کا ذریعہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں پتا ہوتا تم کبھی وہ استعمال کرتے، تم زندگی بھر جہاز میں نہ بیٹھتے۔ وہ بھی لوگ ہیں نا، جاپان 14 دن کے ویزے پہ گئے تھے، 14 سال ہو گئے واپس نہیں آئے۔ تو بندے کو اگر پتا چل جائے میں نے جہاز میں مرنا ہے تو وہ 14 سال نہ جہاز میں سوار ہونا، یا تو لانچ کے ذریعے جائے یا جائے گا۔ لیکن یہ موت آ کر نہیں، اس کا علاج کوئی نہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی مذہب نہیں کرتا۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا نام یقین رکھا گیا ہے، سب کو اس پر یقین۔ جب اہل جنت پوچھیں گے کافروں سے ما سلککم فی سقر، اور تم تو اتنے عقل مند تھے، تم یہ جہنم والی گاڑی پہ کیسے چڑھ گئے بھائی؟ تم تو اتنے ماہر تھے، تم تو اتنی ایجنسیوں والوں کے واقف تھے کہ تم گھر بیٹھے بکنگ کروا لیتے تھے، یہ جہنم کی بکنگ کیسے ہو گئی تم سے؟ ما سلککم فی سقر، کس نے پہنچا دیا تم اس جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین، ان کا پہلی بات ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کافروں کی نہیں ہو رہی تھی۔ کافر پہ نماز فرض ہی نہیں، اگر وہ ہوتے تو وہ کہتے کہ ہم ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ مسلمان ہے جس کے وہاں جانے پہ اس کے مسلمان دوستوں کو تعجب ہوا ہے، اور وہ پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز کو ایزی لیتے تھے، تو کبھی موڈ ہوا تو پڑھ لی، ورنہ کوئی اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ جو نماز ہے یہ عبادات کا سمبل ہے۔ فائل ہوتی ہے نا، میوزک کی ہوتی ہے، پھر ساؤنڈز کی ہوتی ہے، ٹریکس ہوتے ہیں۔ یہ نماز جو ہے ایک فائل ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اس کے اندر آتا ہے، یہ فولڈر ہے، سارے اس کے اندر ہے۔ ان صالحات، حدیث میں کہا جاتا ہے یہ ٹھیک نکلی سارے اعمال ٹھیک نکلیں گے، وَإِنْ فَسَدَتْ، اگر یہ کرپٹ نکلی فَسَدَتِ الْأَعْمَالُ كُلُّهَا، سارے اعمال جو ہے فاسد نکلیں۔ اور سوشل جو ذمہ داریاں ہماری، سماجی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کی جو فائل ہے، ان کا جو ٹریک ہے وہ کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گپے مارنے والوں کے ساتھ گپے مارا کرتے تھے۔ ہوتے ہیں بڑے بڑے فلسفی جو نماز کے بارے میں کہتے ہیں یار دراصل تو دل کی صفائی ہوتی ہے، دل بندے کا صاف ہونا چاہیے، رزق حلال بندے کو کھانا چاہیے، یہ نماز سے کچھ نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے نمازی دیکھیں وہ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، بس تم نماز پڑھو، یہ نہ کرو، اگر دوسرے کرتے تم نہ کرو۔ تو ہم گپے مارنے
مارنے والوں کے ساتھ، فلسفے بگاڑنے والوں کے ساتھ، لطیفے بنانے والوں کے ساتھ لطیفے بنایا کرتے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کی تکذیب کیا کرتے تھے. یار یہ صرف مولویوں نے ڈرانے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. جیسے وہ ہوتا ہے ماں باپ بچے کو ڈراتے ہیں جوجو سے، کہتے ہیں مولویوں نے جوجو رکھا ہوا ہمارے لیے، وہ قیامت ہوگی، اتنے لمبے سانپ ہوں گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. یار تم لوگ پڑھ کے، تم ماسٹر کر کے کیمسٹری میں اور فزکس میں، پھر بھی تمہیں مولویوں کی بات سن لیتے. أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، ہم سے بدلے لیے جائیں گے. یہ ایسے عقلمند قرآن حکیم نے ان کے ڈائلاگ جو ہے وہ کوٹ کیے ہیں قرآن حکیم کی صورتوں کے اندر. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، وہ بات شروع تھی یقین سے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، ہم جھٹلاتے رہے قیامت کو یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، یعنی موت آ گئی. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم عین الیقین سے اس کو دیکھو گے. آگ کو دیکھو گے تو یہ عین الیقین ہو جائے گا، اور پھر جب اس میں جلو گے تو حق الیقین ہو جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے. یعنی ایسا کوئی پیریڈ نہیں ہے، ریٹائرمنٹ نہیں ہے اس میں کہ 60 سال آپ عبادت کر لیں تو اس کے بعد آپ پہ پھر اتنی عبادت آپ نے کر لیا تو اب آپ کی پینشن شروع ہو گئی ہے، بیٹھ کے آپ کو نمازوں کا اجر ملے گا نہیں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو تم. لیکن یہ کہ یہاں پینشن کوئی نہیں. جب تک تم نیک تبھی تک ہو جب تک کہ نیکی میں تم مبتلا ہو، جب تک کہ تم نیکی کر رہے ہو. اس لیے کہ نیکی نام ہے ایکٹیویٹی کا، کیپیبلٹی کا نہیں. آرٹ جو ہوتا ہے، فن جو ہوتا ہے، یہ نام ہے کیپیبلٹی، کیپیسٹی کا. یہ بندہ دوائیاں دے سکتا ہے، انجیکشن لگا سکتا ہے، بائی پاس کر سکتا ہے. ساری زندگی کسی کو ایک انجیکشن نہ بھی لگائے تو وہ گھر کے دروازے پر ڈاکٹر لکھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کیپیبلٹی ہے. ایک بندہ وکالت کر سکتا ہے، ایک کیس بھی نہ بھگتا ہے، لیکن گھر کے باہر وہ ایڈوکیٹ کا بورڈ لگا سکتا ہے. ایک بندہ مصور ہے، وہ اپنا بورڈ لگا سکتا ہے. ایک آدمی ہے کہیں جاب نہ کرے، انجینئر ہو گیا، ڈگری لے لیا اس نے، وہ اپنے گھر کے باہر لگا سکتا ہے ڈگری. ساری زندگی پریکٹس نہ کرے. لیکن نیکی کسی ڈگری کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ لے لیا اور گھر کے باہر لگا دیا کہ فلاں صاحب نمازی حاجی، اور اس کے بعد نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، بس حاجی صاحب ہوتی رہے. وہ تبھی تک نیک ہے. اس لیے کہا گیا کہ ورچو ایگزسٹ اونلی ان ایکٹیویٹی. جب تک چل رہی ہے گاڑی تب تک تم نیک ہو. جس دن تم نے ہاتھ اٹھا لیا تم بات ہو گئے. ورنہ شیطان نے کوئی کم نیکی کی ہے؟ زمین و آسمان کا چپا خالی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہیں کیا ہوا. تو اس کو تو پھر پینشن ملنی چاہیے تھی. کیا میں نے دوسرا سجدوں کے لیے پیدا کر دیا، تم جاؤ چھٹی کرو؟ ایسا نہیں. نیکی میں نہ تو کوئی ہالیڈے ہے کہ اب عید آ گئی ہے تم چھوڑ دو، شادی پہ ہے تو نیکی کی کوئی ضرورت نہیں. ہم عام طور پہ ریلیکس ہو جاتے. جہاں ہمیں زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. شادی بیاہ، موت، میلے ٹھیلے، یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جہاں ہمیں اس وقت زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کسی آبادی میں گھستے ہیں، اسکول ہوتے ہیں، تو کاشن لکھا تھا کہ بھائی صاحب آپ پاؤں بریک پہ رکھو. کسی وقت کو بچہ دوڑتا ہوا کراس کر سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، وہاں بندہ سپیڈ مارنی شروع کر. تو شادی بیاہ کے معاملے میں بڑے بڑے نیکوں کو دیکھا ہے کہ یار آج خوشی کا دن، آج بے شک اللہ کی حد یہ توڑے. سال پورا ہم نے لگا، ان کو 20 سال ہم نے دبا کے رکھا ہے، آج ان کی پینشن شروع ہو گئی. جس وقت وہ نیکی سے ہاتھ اٹھاتا ہے اس وقت نیکی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ بجلی تبھی تک ہے جب تک یہ لائٹ جل رہی ہے، ہم کہتے ہیں لائٹ ہے.
لائٹ جب بند ہو جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ 35 سال سے جل رہی تھی یار، اب بھی ہم اس کو یہی کہیں گے لائٹ جل رہی ہے، کیونکہ 35 سال تو جلتی رہی ہے، تو اگر یہ 35 سیکنڈ کے لیے بند بھی ہو گئی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جل رہی ہے، یہ جھوٹ ہوگا بہت بڑا۔ یہ نیکی بھی اسی طرح، نور ہے نا وہ اسی لائٹ کی طرح ہے، جب تک تم کر رہے ہو لائٹ ہے، جب تم سوئچ آف کر دو گے اندھیرا ہو جائے گا۔ تو اس کا نام ہے یقین۔ ہم نے اس سے دو چار ہونا ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ کسی حکیم کے پاس نہیں، وہ کسی نبی کے پاس بھی نہیں، وہ کسی ولی کے پاس نہیں کہ کوئی ایسی گدڑ سنگی کسی کو مل جائے کہ وہ کھا لے، آب حیات پی لے اور نہ مرے۔ کہا نہ، آب حیات کا چشمہ تیرے اپنے اندر ہے، رب تیرا تن تیرا رب سچے دا حجرا پا اندر والے جھاتی، نہ کر منت خواج خضر تیرے اندر آب حیاتی۔ اگر تمہیں دائمی زندگی چاہیے نا تو اس کا سرچشمہ تیری اپنی ذات کے اندر ہے۔ اس زندگی کو اس طرح استعمال کرو کہ اللہ پاک خوش ہو کے اوکے کر دے اور تمہیں وہ والی زندگی ہمیشہ والی دے دے۔ یہ زندگی ٹرائل کی زندگی ہے، جو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کرے گا یہ زندگی تحت تجربہ ہے، ٹھیک گزرے گی تو اگلی زندگی کی نمبر پلیٹ تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی۔ لو میں تم نے ثابت کر دیا کہ تم زندگی کے قابل، تم نے ثابت کر دیا کہ جوانی اس طرح گزارنی چاہیے، اب سدا جوان رہو گے، جاؤ موج کرو۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ تیاری کی جائے، بس اس کو آپ روک نہیں سکتے، سیٹ کینسل نہیں کروا سکتے، ڈیٹ کینسل نہیں کروا سکتے، وقت کینسل نہیں کروا سکتے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی تیاری کریں۔ جس طرح نالائق بچہ امتحان آگے پیچھے نہیں کروا سکتا، امتحان ہے اپنی ڈیٹ پہ آنا ہے اور اپنی ڈیٹ پہ رزلٹ نکلنا ہے، اس کی سستی یا گھر لمبے پڑے رہنے سے وہ امتحان آگے پیچھے نہیں ہو۔ اسی طرح کسی آدمی کے موت کا تصور نہ کرنے سے موت ٹل نہیں جائے گی، اور جو بندہ موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے اس کی پہلے نہیں آ جائے گی کہ موت کو محبت ہو جائے گی، یہ بہت یاد کرتا ہے مجھ کو، میں 10 سال پہلے ہی چلی جاتی۔ لا تستقدمون ساعة ولا تستاخرون، لا تستاخرون ساعة ولا تستقدمون۔ یہ 1 سیکنڈ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ اس کا علاج جو ہے وہ اس کی تیاری ہے۔ موت کا علاج سوائے تیاری کے کچھ نہیں۔ آپ ٹھیک طریقے سے اس کی تیاری کر لیں تو موت اس بڑی زندگی اور اس چھوٹی زندگی کے درمیان ایک برج کا نام ہے، کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے۔ اس سے کیا ڈرنا ہے بھائی؟ ڈرے تو آدمی اس چیز سے جس سے بچ جائے کہ جی فلاں آدمی ڈرا اور اس نے احتیاط کی اور اس کو ہیپاٹائٹس نہیں ہو، اچھی بات۔ فلاں آدمی نے احتیاط کی، تقوی اختیار کیا، بچ کے رہا، اس کو ایڈز نہیں ہوا۔ فلاں آدمی نے بچ کے رہا، تقوی اختیار کیا، اس کو ٹی بی نہیں ہوئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پرہیز سے، ڈرنے سے، پلاننگ سے بچ سکتا ہے آدمی سے۔ موت سے آپ کچھ بھی کر، اس سے تو نہیں بچ سکتا۔ تو جب بچ نہیں سکتا تو پھر اس سے ڈرنے کا کیا فائدہ؟ پھر تو اس کی تیاری کرو۔ وہ بچہ، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی نفسیاتی معاملہ ہو جاتا ہے، وہ جو نالائق ہوتے ہیں یا نالائق نہ ہو، ٹیچر جان بوجھ کے ان کے ساتھ ذاتی پرسنل دشمنی بنا لے۔ ٹیچر بھی بڑے بڑے پاگل ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں نا، وہ بھی تو آخر انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ وہ چھوٹی سی بات کو وجہ بنا کر اس بچے کے ساتھ خاک شروع کر دیتے، اور پھر بہانے سے جب ٹیچر مارنا چاہے بچے کو تو بہانہ بنانے میں اسے کیا دیر لگتی، وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کرتے۔ جب شاگرد یہ سمجھنا شروع کرتے کہ مجھے گاڑی چلانی آ گئی ہے تو وہ جو استاد ہے وہ کوئی غلطی کروا لیتا کہ چلو ہفتہ اور لگا لیتے، وہ ایسا ٹرن کرواتا ہے کہ بندہ ہینڈز اپ کر جاتا ہے مجھے یہ تو پتہ نہیں تھا، اور وہ بچا کے رکھتا ہے چیزیں کہ یہ ہفتے میں نے اس کو سکھا دیا، روٹی کہاں سے کھاؤں گا۔
اسی طرح ٹیچر بھی کرتے ہیں۔ اب اس ٹیچر کی ضد کی وجہ سے بچے کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، جو ہی اس ٹیچر کا پیریڈ شروع ہوتا ہے اس بچے کو بخار ہو جاتا ہے، فزیکلی بخار، اور وہ بالکل ڈیسک کے اوپر سر رکھ دیتا ہے، بخار اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا چھٹی ہوتی ہے اسکول سے، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی ریئیکشن ہے بندے کا۔ تو موت کی تیاری اس کا بہترین علاج ہے۔ کہا اس طرح تیاری کرو کہ جب تم مرو تو لوگ رو رہے ہو اور تم ہنس رہے ہو، ایسی تیاری کرو۔ اور موت برج پہ چڑھنا ہے، اس پر چڑھے بغیر اگلی زندگی نہیں ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ملے گی۔ اللہ کے یہاں کوئی نیپوٹزم نہیں ہے، کوئی اقربا پرستی نہیں، انہیں بھی واپس آ کے مر کے جانا پڑے۔ وہ جو ساگر نے کہا ہے کہ اے عدم کے مسافروں ہوشیار، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم عدم سے دو چار ہونے والے مٹ گئے، پھندا لے لیں گے، گولی مار لیں گے، زہر کھا لیں گے تو ہماری ان مسائل سے جان چھوٹ جائے گی، جیسا ہمارے یہاں رواج ہو گیا خودکشیاں کرنے کا۔ تو اس کی وجہ مسائل نہیں۔ پاکستان اب بھی الحمدللہ بہت سارے ممالک سے اچھا ہے، وہاں مواقع اچھے ہیں۔ آپ پیچھے اسلام میں دیکھیں تو آپ کو بھوک کے ایسے ایسے مناظر نظر آئیں گے، لیکن کیونکہ ان کا ایمان تو انہیں پتا تھا یہ امتحان ہے ہمارا اور یہ 4 دن کی بات ہے، پھر ہم نے یہاں سے چلے جائیں اور پھر آگے نعمتیں ہی نعمتیں۔ تو مومن کا ایمان کبھی ہو تو یہ مصائب جو ہے وہ اس کے لیے کیش کا کام دیتے ہیں، یہ آخرت کی اس کی کرنسی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے، ہم صرف نام کے مسلمان، اس لیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو۔ وہ آئیڈیل ہندو کوئی نہیں ہے جو ویدوں کو ماننے والا، ویدوں کا ہندوازم اور ہے، وہ جو ذاکر نائک بتاتا ہے توحید والا، اور جو معاشرے میں ہندو پائے جاتے ہیں وہ کوئی اور ہے۔ سکھ جو ہے، سکھزم اصل میں توحید کے لیے شروع ہوا تھا، گرو نانک نے بغاوت کی تھی ہندوازم کے خلاف، بتوں کے خلاف۔ گرانتھ کا سکھزم اور ہے، موجودہ سکھزم کوئی اور ہے۔ انہوں نے بھی مورتیاں، جس چیز میں فرار ہوا تھا انہوں نے وہی کام کر دیا ہے، جگہ جگہ اس کی مورتیاں بنا کے لگا دی۔ وہ بتوں سے بھاگا تھا، انہوں نے اس کے بت بنا کے بت پرستی شروع کر دی۔ مسلمان بتوں سے بھاگے تھے، ہم نے بت لٹا کے پوجا شروع کر دی۔ قرآن کا مسلمان کوئی اور ہے، مارکیٹ میں مسلمان کوئی اور ہے۔ تو اس کا اصل جو علاج ہے وہ ہے تیاری۔ اس کے لیے کسی نے ایک منظر کشی کی ہے کہ ڈولی اور جنازے میں فرق کیا ہے، ڈفرنس بٹوین دا فیونرل اینڈ ویڈنگ۔ جنازے اور ڈولی کا فرق اس نے ایک نظم لکھی ہے۔ نظم کا عنوان ہے فرق صرف اتنا سا تھا۔ کہتا ہے تیری ڈولی اٹھی، میری میت اٹھی، پھول تجھ پر بھی برسے، پھول مجھ پر بھی برسے، فرق صرف اتنا سا تھا، تو سج گئی مجھے سجایا گیا، تو بھی گھر کو چلی میں بھی گھر کو چلا، فرق صرف اتنا سا تھا، تو اٹھ کے گئی مجھے اٹھایا گیا، محفل وہاں پہ بھی تھی محفل یہاں بھی تھی، محفل ادھر بھی تھی لوگ ادھر بھی تھے، فرق صرف اتنا سا تھا، ان کا ہنسنا وہاں ان کا رونا یہاں، قاضی ادھر بھی تھا مولوی ادھر بھی تھا، بول دو بول تیرے بھی پڑے گئے، دو بول میرے بھی پڑے گئے، تیرا نکاح پڑا میرا جنازہ پڑا، فرق صرف اتنا سا تھا، تجھے اپنایا گیا مجھے دفنایا گیا، رو تو بھی رہی تھی رو میں بھی رہا تھا، فرق صرف اتنا سا تھا،
تیرے سامنے امتحان تھا، میرے سامنے نتیجہ تھا۔ فرق صرف اتنا سا تھا، تیرے سامنے ڈھیروں آپشن تھے اور میرا ہر دروازہ بند تھا۔ تو آگے جا کے 100 طریقے اختیار کر لے کہ وہاں ایڈجسٹ ہونے کے، تیرے لیے تو ڈھیر سارے دروازے تھے، ایک نہ کھلا تو دوسرا کھل جائے گا، میرا تو اب ہر دروازہ بند ہے۔ یہ ہے بندے کی آخرت، بندے کا اینڈ، ہر بندے کا۔ جب غسل دے رہے تھے، یہ بڑے درد دل والے ساتھی تھے، ہارون بھائی کا نام تھا، کراچی جو ٹرانسپورٹ کا تعلق تھا، ٹرانسپورٹ کا کام کرتے تھے مشینری وغیرہ۔ جس دن کراچی میں رات کو 150 آدمی مارا گیا تھا، یہ بندہ رات کو فون آیا ان کا لیٹ نائٹ، وہ بلک بلک کر بچوں کی طرح رو رہے تھے، کیسا مسلمانوں کو کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کریں، اب دعا کے ساتھ کیا کر سکتے۔ تو جب میں غسل دے رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ آج ان کا معاملہ یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک پر یہ ہونا ہے۔ باقی چیزیں ایسی ہیں کہ کسی کو ہائپرٹائٹس ہو، کسی کو نہ ہو، کسی کو ٹی بی ہو، کسی کو نہ ہو، کسی کو ایڈز ہو، کسی کو نہ ہو، کوئی گر کے ٹانگ توڑ بیٹھے، کسی کی سلامت رہے، کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو، کسی کا نہ ہو، کوئی چیز یقینی نہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک پر گزرنا ہے۔ ہمیں کوئی غسل دے گا، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے، ہمیں ڈبے میں فکس کر دیا جائے گا، ہم سیٹ پر بیٹھ کے نہیں، سامان والے جو ہے وہ پورشن میں جائیں گے، گھر والے روئیں گے، رو دھو کے چپ ہو جائیں گے، پھر جائیداد کی تقسیم شروع ہو جائے گی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے کہ ہم اپنے معاملات کو سدھارنا شروع کریں، سمیٹنا شروع کریں۔ دیکھیں، جس بندے نے جانا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز جہاں بھی دیکھتا ہے کہ ساتھ لے جانے والی ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ کو دیکھتا ہے کہ یہ سامان تلنے والے میں جائے گی تو بکسے میں ڈالتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ نہیں تولنا تو اس کو ہاتھ والے بیگ میں ڈالتا ہے، لیکن ہر چیز جو ہے وہ ڈالتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ مجھے نکلنا ہے، ایسا نہ کوئی چیز رہ جائے۔ اچھا دنیا کی کوئی چیز رہ بھی جائے تو چلو کوئی دوسرا آدمی آ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے آدمی بھیج دیتا اس کے ہاتھ سے، لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو بھی لے کے جانا ہے ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں معاملات کو سمیٹ سمیٹ کے رکھنا، اور اس کی ابتدا ہماری ذات سے ہوگی۔ دیکھیے، ہر خیر کی ابتدا انسان کی ذات سے ہوتی ہے، پھر وہ معاشرے میں پھیلتی ہے۔ جو صحابہ کا معاشرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی ابتدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوئی تھی، اور آپ کاپیاں تیار کرتے رہے اپنے کردار کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ جو امانت، دیانت، صداقت، شرافت وہاں تھی، وہ ساری کاپی ہوئی ابو بکر صدیق، عمر فاروق پر، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ بن سلمان فارسی، ابو ذر، یہ سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کاپیاں تھیں۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کوئی صفا سے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وجدتمونی، لوگوں تم نے مجھے کیسے پایا۔ کس کی بات کی حضور نے؟ کردار کی، اور پھر اس کردار سے کردار آگے کاپی ہو جائے کہ جو چیز آپ اوپر رکھیں گے اسی کی کاپی نکلے گی۔ میری باتیں رکھیں گے تو لوگ بھی باتیں ہی کریں گے، کردار رکھیں گے تو کردار پہلے دیکھا جائے گا کہ اوپر جس کی کاپیاں تیار ہو رہی ہیں وہ کیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، جب یہ غلام احمد قادیانی کو کہتے ہیں نا نبی، تو ہم کہتے ہیں اس کا کردار لاؤ، وہ امت کو کیا بنانا چاہتا ہے۔ زنا سمیت، نشے سمیت، رشوت سمیت، دھوکے سمیت،
گندی گالیاں بکنے سمیت ہر برائی اس شخص کے اندر موجود ہے، اور اس کے اپنے بیٹوں نے لکھا ہے اس کا کردار، وہ کوئی یوسف لدھیانوی صاحب نے نہیں لکھا، وہ ان کے اپنے بیٹوں نے، اپنی اولاد نے سیرت لکھی ہے اپنے ابا جی کی. کیا امت کو بنائے گا وہ؟ تو ہر خیر کی ابتدا بھی بندے سے ہوتی ہے اور ہر شر کی ابتدا بھی بندے سے ہوتی ہے. یہ زمین اللہ پاک نے اصلاح کر کے پھر بندے کے حوالے کی. جب آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں، بلب بھی لیتے ہیں، تو وہ پہلے لگا کے ہولڈر میں چلا کے آپ کو کہتا ہے بھائی لو، آپ تمہارے گھر جا کے یہ فیوز ہو جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، بغیر چیک کیے آپ کو دے دے اور آپ لے جائے واپس پلٹا کے کہ بھائی صاحب یہ تو چل ہی نہیں رہا. اب اسے کیا پتا کہ آپ کے یہاں کوئی والٹ کا کوئی مسئلہ ہے کوئی اور اس وجہ سے یہ فیوز ہو گیا ہے، تو وہ چلا کے دیتا ہے. اللہ پاک نے زمین ٹھیک کر کے حوالے کی، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، میں نے یہ ٹھیک کر کے دی، اس میں فساد نہیں پھیلانا چاہتا. تو ہر فساد پہلا قتل کس نے کیا؟ قابیل، انسان نے، بھائی نے بھائی کو مار دیا. تو ہر خیر کی ابتدا بھی انسان سے ہوتی ہے اور ہر شر کی ابتدا بھی انسان سے ہوتی ہے. ایک ہے انسانی ہستی اور ایک ہے اس کے تعلقات، اس کا نام معاشرہ ہے. بندہ اور بندے کے علائق، وہ کن کن کے ساتھ جڑا ہوا، اسے کون سی چیز سپورٹ کر رہی ہے، وہ کس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن برج بنتا ہے، اگر نیچے دریا ہو سپورٹ کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، نیچے سمندر ہو، تو اوپر سے وہ رسوں والا پل بنایا جائے جو اپنی سپورٹ اس سے لے کر پھر آپ کی گاڑیوں کو سپورٹ دیتا نکلنے کے لیے. یہ رشتے ناطے اس طرح ہوتے ہیں، ہمارے تعلقات اس طرح ہوتے ہیں. ایک ہم ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری بیوی ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے اوپر والے جو ہم سے اوپر ہیں وہ ہیں، جو ہمارے نیچے عملہ ہے وہ ہیں. تو ہر طرف انسان جو ہے یہ رسوں سے جکڑا ہوا ہے، ان سے اس کو سپورٹ ملی ہوئی ہے. اور یہ دو ہوتے ہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں. یہ جو تعلقات ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. یا تو وہ محبت آمیز ہوتے یا وہ طاقت آمیز ہوتے، یا وہ لو سینٹرک ہوتے ہیں یا وہ پاور سینٹرک ہوتے. اب شریعت جو ہے وہ ان تعلقات کو استوار کرتی ہے اور کرنے کا حکم دیتی ہے محبت کی بنیاد، اس لیے کہ محبت میں ارتقاء ہے، طاقت میں ارتقاء نہیں. محبت کو جنم دیتی ہے، طاقت نفرت کو جنم دیتی ہے. ہمارے یہاں جو ابتدا ہوتی ہے تو اس میں جو شوہر ہے وہ طاقت کی بنیاد پر بیوی کو قابو کرنا چاہتا ہے. وہ طاقت جنس کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں میل ہوں، جینڈر کی بنیاد پر، جینڈر بائس بیسس پر بیوی کو کنٹرول کرنا. میری بات غلط بھی ہے تو تم نے ماننی ہے اس لیے کہ تم میری بیوی ہو. یہ نفرت کی ابتدا ہے. عورت پڑھی لکھی ہے، طاقت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، جیسے انرجی کی مختلف قسمیں. یہ جو آواز ہے ہماری یہ بھی انرجی ہے. اللہ پاک نے کن سے کائنات کا چکا چلایا ہے. عبدالسلام نے یہی ثابت کر کے نوبل انعام لیا تھا
آپ تالی بجاتے ہیں تو دور وہ جو پنجرا ٹنگا ہوتا ہے جس میں الیکٹرانک چڑیا ہوتی ہے، آپ تالی بجاتے ہیں، آواز اس کو اگنائٹ کر دیتی ہے، سرکٹ مکمل کر دیتی ہے اور وہ بولنا شروع ہو جاتی ہے چڑیا۔ بلب ہے، نائٹ بلب، تالی بجائے وہ جلنا شروع کر دیتا ہے، تالی بجائے وہ آف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آواز ہے، جس طرح انرجی کی مختلف قسمیں ہیں، اس طرح طاقت کی بھی مختلف قسمیں ہیں، محبت کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ یہ تعلیم جو ہوتی ہے یہ بھی ایک طاقت ہے۔ وہ کسی نے کسی بچے کے بارے میں تعارف کروا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ حال ہی اس قسم کا کام کرتے ہیں کہ یہ بی اے کر گیا ہے، تعلیم کی خو نہیں آئی، یعنی بی اے تو کر گیا ہے لیکن وہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں تعلیم کے وہ اس بچے میں نہیں آئے۔ یہ بی اے کر گیا ہے، تعلیم کی خو نہیں آئی، ابھی اسے ماں باپ کے کپڑوں سے بو نہیں آئی۔ تو جب بچہ پڑھ جاتا ہے تو پھر ماں باپ اسے پاگل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ایسی تمام کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے ماں باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ تو تعلیم بھی ایک طاقت ہے جس کے ذریعے دوسرے کو کنٹرول کرنا۔ اچھا، ہم بچی کو پڑھاتے ہیں اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے، شور اس کا ایکسپائر ہو جائے، جو اکثر پہلے ہو جاتے، اکثر آپ نے مردوں کے جنازے پڑھے ہوں گے، عورتوں میں کبھی کبھی پڑھا ہوگا، اس لیے کہ اس کے نیچے چولہا جل رہا ہوتا ہے بیچارے کے، اور جو دو شادیاں کرتا ہے وہ دونوں چولہے جلا لیتا ہے، اور جو تیسری کرتا ہے سکون کے نام پر وہ تیسرا چولہا جلا لیتا ہے اور جلدی مر جائے۔ تو ہم تو اس لیے کرتے ہیں، تعلیم دلاتے ہیں کہ جی چلیے یہ کوئی اپنی روٹی کر لے گی، تو بچے ٹیوشن پڑھا لے گی تو اپنی روٹی کا بندوبست کرے گی، یہ بٹھے پہ جا کے اینٹیں نہ اٹھائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اکثر و بیشتر وہی تعلیم گھر اجاڑنے کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ طلاق کا جو ریشو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہے۔ ان پڑھ کو چونکہ اعلیٰ نوکری کوئی نہیں ملتی، اور اعلیٰ نوکری نہ ہو تو رشتہ کوئی نہیں ملتا، لہٰذا اسے پتا ہے کہ اگر میں نے یہ جیسی بھی ہے، اگر یہ بھی میں نے چھوڑ دی تو مجھے اگلی کوئی نہیں دے گا، میں کون سا دبئی گیا ہوں۔ اچھا، وہ جیسے بھی وہ گزارا کرتا رہتا ہے۔ ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم اس کو پاگل بنا کے رکھتی ہے اس عورت کو۔ میں اگر جاب کرتی تو میں اس وقت 3000 تنخواہ لے رہی ہوتی، 4000 درہم لے رہی ہوتی، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر مہینے، چونکہ میں جاب نہیں کر رہی، تمہارے اوپر احسان کر رہی ہوں، لہٰذا ہر مہینے تم مجھے 4000 دے دیا، ورنہ میں گھر میں بیٹھے بیٹھے ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہوں۔ تو تعلیم کو اس نے طاقت کے طور پر استعمال کر کے شوہر کو بلیک میل کرنا اور جس کو کہتے ہیں تھلے لگانے کی کوشش کی۔ وہ تعلیم جسے کہتے ہیں نا کہ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ، یہ جو طاقت ہوتی ہے وہ قلم کی ہو، وہ عہدے کی ہو، وہ پیسے کی ہو، وہ بندے کو خامخواہ چابی مارتی رہتی ہے کرپشن کے لیے۔ یہ تعلیم اس کو کہتی ہے تم اسکول 14 سال 15 سال 16 سال پڑھ کے بھی اسی عورت کی طرح ہو جس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، وہ بھی روٹی پکاتی تھی تم بھی روٹی پکا رہی ہو، وہ بھی کپڑے دھوتی تھی تم بھی کپڑے دھو رہی ہو، تو تمہارے اس کے اندر کیا فرق ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ جب وہ یہاں سے جائے گی، طلاق لے لے گی تو اس کے بعد اسے بڑا روشن مستقبل ہے اس کا، لیکن مارکیٹ میں جاؤ تو پتا چلتا کہ سیکنڈ ہینڈ چیز کا کیا حال ہوتا ہے۔ گھر اکثر برباد ہوتے دیکھیں، عورت اس بنیاد پر۔ اچھا، اگر شوہر کو یہ پتا ہے کہ بھئی میں نے اس کے ساتھ شادی کی اور یہ ٹھیک اب جاب کر رہی تھی اور ایک بڑی بلا قسم کی چیز تھی، یہ لیکچرر تھی اور بڑے بڑے میجر اور بریگیڈیئر جو ہے وہ اس کے لیکچر میں آیا کرتے تھے، تو اب اگر اس نے شادی کر لی ہے میرے ساتھ اور سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو میں 3-4 ہزار نہ سے تو مہینے کا 200-400 درہم اسے دے دیا کروں کہ یہ تم اپنی ضروریات کی چیزیں،
تم خود لے لیا کرو اور اس میں سے کچھ بچا کے وہ اپنے ماں باپ کو بھی بیچ سکتی ہے، بہن بھائیوں کو بھی بیچ سکتی ہے، اس میں سے قربانی بھی دے سکتی ہے، اس میں سے کچھ صدقہ خیرات بھی کر سکتی ہے. کسی کا پتہ چلے اسے کہ پڑوسن کے یہاں کوئی ٹریجڈی ہے تو وہ اپنے اس کے اندر کا انسان بھی تو سیٹسفائی ہو نا کہ وہ بھی خیر کر رہی ہے. میرے تم لاکھوں میں دے رہے ہو، دوسری طرف بیوی کی تم وہ سپر مارکیٹ کی کٹ بھی چیک کرتے ہو اور جتنے اس میں لکھے ہوئے اتنے 50 درہم 50 فلس اور خود نہ جا سکو تو ساتھ بچے بھیجتے ہو، کہتا ہے دیکھنا امی کتنے کے وہ سودا لیتی ہے. دیکھنا امی تو ڈپریشن کا شکار ہوگی نا کہ جب تم اپنوں کو بیچتے ہو تو لاکھوں میں بیچتے ہو، اور جب بیوی کی باری آتی ہے تو تم سلپیں چیک کرتے ہو. تو اس گھر کی مالک تو وہ ہے، اس گھر میں حصہ اس کا ہے، تمہاری لائف پارٹنر وہ ہے، ایگریمنٹ تمہارا اس کے ساتھ ہوا ہے. دوسروں کے ساتھ احسان کرو لیکن اس کا حق مار کے نہیں. تو محبت جو ہوتی ہے، تو میں نے اس کہا کہ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں. یا تو آپ طاقت کی بنیاد پر، اولاد ہے اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ اکثر و بیشتر ساتھی ہمارے گلا کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو خراب کر دیتے. دیکھیں یا تو ایسا ہو کہ باہر مسجد کے بورڈ لگا وہ صرف بالغوں کے لیے، صرف باپ آئیں تو پھر تو کوئی بات آدمی کو سمجھائے کہ بچوں کو اس طرح ہینڈل کرنا ہے. اب مصیبت ہے کہ بچے جاسوس بن کے اندر ہی بیٹھے ہوئے، یا تو بچے آپ چھوڑ کے آیا کریں پھر آپ کو بتایا جائے کہ بھائی بچوں کو ایسے ہینڈل کرنا ہے. اب بچے بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں، بچوں کی بات کی جائے تو آپ اس کو کہتے دیکھا نا مولوی صاحب نے کیا کہا، بندے کے بچے بن جاتے اس طرح کے مجھے پتر چاہیے جیسا انہوں نے کہا. اور جب ان کی فیور کی کوئی بات ہے تو رستے میں وہ کہتے ابو سنا تھا آپ نے مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے. تو یہ تو عجیب سلسلہ ہو گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کیس ٹو کیس فیصلہ ہوتا ہے. سارے شوہر بھی ظالم نہیں، وہ مظلوم ہے، ساری بیویاں بھی ظالم نہیں ہیں، اس میں مظلوم ہے. میرے پاس تو اور قسم کے کیسز آتے ہیں روز کی بات. وہ بھی صاحب ہیں جن کی والدہ کو فالج ہوا ہے اور ان کی بیوی کی وہ خالہ ہے، وہ اپنی بھانجی بیاہ کے لائق تھی کہ چلو خون کا رشتہ ہے تو کچھ، اور وہ نہ خود ان کی خدمت کرتی ہے نہ بیٹے کو ماں کے پاس بیٹھنے دیتی. ایک عورت وہ بھی ہے. دوسری طرف ایک ساس وہ بھی ہے کہ جو یہاں تشریف لائی ہیں، بیٹے کے پاس رہتی ہیں اور بیٹے کے پاس سوتی ہیں، بہو نیچے فرش پر سوتی ہے. دوسرے بیٹے کے پاس 2 کمرے ہیں، اس کے پاس نہیں جاتی. جس کے پاس ایک ہی کمرہ ہے ضد کر کے جان بوجھ کے اس کی بیوی کو تنگ کرنے کے لیے وہیں ڈیرا لگایا ہوا. بھائی اگر ٹھیک ہے رہنا بھی آپ نے تو آپ کی جگہ پھر نیچے ہے، دوسرا بیٹھ لے آئے یا نیچے سو جائے. وہ بیوی والی جگہ تو آپ کی نہیں ہے. اب یہ بچہ جوان ہے، 12 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کا بستر الگ کرنے کا شریعت نے حکم دیا کہ 32 سال کا پاس لٹانے کے لیے کس نے کہا. ایک ماں یہ بھی ہے، یہ ظالم ہے. ایک مظلوم وہ بھی ہے جسے فالج ہوا اور بہو بیٹے کو پاس بیٹھ کے باتیں بھی 4 نہیں کرنے دیتی. اسی طرح شوہر ہیں جن کو تگنی کا ناچ بیوی نے نچایا ہو، اور بیویاں بھی ہیں تو بڑی مظلوم. یعنی یہاں تو کیس ٹو کیس ہے کہ کچھ شوہر ظالم ہے، کچھ بیویاں ظالم ہیں، کچھ ساسیں ظالم ہیں، کچھ بہویں ظالم ہیں. سب پہ ایک فارمولہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا. کچھ ماں باپ ظالم ہے، کچھ اولاد ظالم ہے. یہ بھی تو ہے، اولاد گلا کرتی ہے. ایسے بھی بچے ہیں جنہیں دیکھ کے بے ساختہ دل سے نکلتا ہے کہ کتنا خوش قسمت ہے وہ باپ جس کا یہ بیٹا ہے، اور پھر اس کے باپ کی طرف دیکھ کے دل سے نکلتا ہے کہ کتنا بد قسمت ہے وہ بیٹا جس کا یہ باپ ہے. بیٹا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سچی یا سچی داڑھی رکھی ہوئی ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہے. اور کیا چاہیے؟ یہ صدقہ جاریہ اسی کا نام ہے. لیکن نہیں، ابا جی راضی نہیں ہے، داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تو میرے گھر میں نہیں رہ سکتے جب تک کہ شکل نہ بنا کے آؤ میرے ساتھ رہنے والی.
شکل بنا کے کا مطلب یہ ہے کہ خود 50 سال اینڈ ابو ہو گئے ہیں، داڑھی نہیں رکھی، بچے نے سچی رکھی ہوئی، پہلے چھوٹی کروائی، اس نے پوچھا، میں نے کہا کر دو چھوٹی، پہلے ضد کر کے چھوٹی کروائی۔ جماعت سے نماز پڑھنے جاتا ہے، ضد کیا کیوں جاتے ہو اور نماز میں، تم یہاں بھی پڑھ سکتے ہو، میں نے کہا پڑھ لو، نماز پڑھو صحیح۔ اب یہ کہ میرے ساتھ رہنا تو شکل بنا کر یعنی داڑھی میری طرح صاف کروا کے آؤ، اگر نبی کہہ دے یہ قیامت کے دن میری امت میں ہونا ہے تو شکل بنا کے آؤ، پھر وہ آئے تو دروازے تو سارے بند ہیں، واپسی کا کوئی دروازہ نہیں۔ وہ بھی ہیں، باپ اسپتال میں پڑا ہوا ہے، 2.5-3 سال ہو گئے ہیں قومی میں، اور ٹھیک ٹھاک پیسے والے بندے تھے، بزنس مین تھے، ملینز میں تھا، اور آج ان کی بیوی رمضان میں لوگوں کے گھر پکوڑے اور سموسے بنا کے تو اپنی روٹی کماتی، بچہ سر سے گھر واپس نہیں آتا، ایک اسکول سے نکالا گیا، دوسرے میں تعلیم میں دل نہیں لگتا، اس لیے کہ جب دمبی میں دانا پڑ جائے تو پھر تعلیم میں تو دل نہیں نہ لگتا۔ ماں پکڑ کے لاتی ہے، میں کہتا ہوں میں اسے کیا سمجھاؤں، جس کو باپ کی زندہ درگور میت دیکھ کے نہیں ترس آتا، میں کوئی ٹیکا تو ہے کوئی کہ میں لگا دوں نیروبین کا اس کو آئی وی اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک بیٹا ہوگی، ایک ماں پر وہ عذاب ہے، ایک بیٹا عذاب بنا ہوا، تو کچھ اولادیں بھی اس طرح کی، نہ سارے باپ ظالم ہیں نہ ساری اولادیں ظالم، یہ کیس ٹو کیس معاملہ۔ تو محبت کا جو تعلق یعنی اولاد کو پیار سے محبت سے سمجھانا، دیکھیں محبت ہمارے دل میں ہوتی، اولاد سے کون پیار نہیں کرتا، لیکن ہمیں ٹھیک طریقے سے اسے ریگولیٹ کرنا نہیں آتا۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم ٹوٹ کر اسے پیار کرتے ہیں، ہم ٹوٹ کر اسے پیار کرتے ہیں اور اس پیار کو واضح کرتے ہیں۔ وہ پیار میں گالی بھی دے دیں تو سب کو سناتے پھرتے ہیں۔ آج میرا بچہ کہنے لگا، ابو جی تسی کھوتے ہو، اور من جب اسے یاد آتا تو اس کی مسکراہٹ نکل جاتی ہے۔ اچھا چونکہ وہ پیار سے کہتا تھا نا بیٹے کو، اور تو کھوتا ہے، تو اس نے کہا یہ کوئی پیار کی جملہ ہے، تو اس کو بھی پیار آ گیا ابو پر۔ ایک دن اس نے بھی ابو کی داڑھی پکڑ کے ساتھ چوما ڈال کے ابو جی کھوتے ہو، تو وہ ٹوٹ کر پیار ہم کرتے ہیں۔ جو بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے ہمارا وہ پیار پیچھے سٹور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک بندہ ہے، ہم آگے پیچھے وہ ہو جائے تو ہمارا دل اڑا اڑا پھرتا ہے، پیچھے ٹنگا رہتا ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کا۔ لیکن جب وہ سامنے ہوتا ہے تو اسے پیار کرنا، اسے چومنا، اسے پیار سے بات کرنا، ٹائم دینا، بیٹا دیکھو ایسے ہے، بیٹا دیکھو ایسے ہے، بیٹا دیکھو ایسے ہے، یہ چیز ہم کہتے ہیں ایسے کرو، اور جاتے جاتے کہتے ہیں زور سے دروازہ بند کر، میں ہوں تو یہ کام ہو جانا چاہیے۔ یہ تو نوکر کے ساتھ بھی کرو تو یقین کریں وہ نوکر بھی کہتا ہے بھائی مجھے تنازل دے دو۔ تو پیار کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے اسے تو اس کو پیار پائیں گے آپ۔ دیکھیں اب بات آ گئی ہے، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہو گیا ہے، سورہ یوسف میں آپ نے دیکھا کہ 2 ماؤں کی اولاد تھی، یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی 2 ماؤں سے تھی، اور دونوں آپس میں بہنیں تھیں، لیکن آپ نے دیکھا وہ جو حسد تھا ان کے اندر، جب آپ 2 شادیاں کر لیتے ہیں اور اس کی 2 اولادیں ہو جاتی ہیں تو آپ گھر میں انڈیا پاکستان بنا دیتے۔ نبی کے بیٹوں میں جب بن گیا ہے تو اور میں کیا ہوں، انہوں نے بھی کہا کہ زندگی میں صرف ایک کام ہم نے بدی کا کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کی کوئی بدی کوٹ نہیں کی، بس یوسف کو کہیں مار دو یا کنویں میں پھینک دو، ثم تکونوا من بعدہ قوما صالحین، دوبارہ پلٹ کے پھر نیک ہو جانا۔ بس ایک بدی کرنی ہے کہ یہ یعقوب اور اس کے بھائی کو نظروں سے اوجھل کرنا ہے۔ کیوں؟ ہمارا باپ ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتا رہتا۔
اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبہ، کہ یوسف اور اس کا بھائی ابو کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ اچھا، یہ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جو بچے کمزور ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ماں باپ کو ان پر زیادہ پیار آتا ہے، ان کی حفاظت کی زیادہ فکر رہتی ہے۔ وہ جو پالا ہوتا ہے نا، بکریوں والے جو ہوتے ہیں، اس کی جو بکریاں خود پار چلی جاتی ہیں پانی سے ٹپ کے، وہ ان کو، لیکن جو کمزور ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو سینے سے لگا کے پار کرواتا ہے۔ ماں باپ اسی طرح کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کون سا بچہ پیارا ہے؟ اس نے کہا غریب جب تک امیر نہ ہو جائے۔ ماں باپ کے ہمدردی ہمیشہ غریب کے ساتھ ہوتی ہے، اور امیر کہتا ہے میں پیسے نہیں بیچتا ہوں، پھر بھی محبت اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ بیمار جب تک ٹھیک نہ ہو جائے، جب بچہ بیمار ہو جاتا تو وہ ماں جو کو ہر وقت جھڑکتی رہتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری دشمن ہے، اس وقت وہ جب پاگلوں کی طرح ساری رات پٹیاں کر کر کے اس کے ماتھے کو، اور کبھی یہ دبا دے، اور اٹھ میرا بیٹا یہ انڈا کھا لے، تو اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، یہ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ایک لڑکا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، پارسان میں چھوٹے خانے میں تھا، وہ بند تھا، اور ایکسیڈنٹ بھی ایسے بندہ مار گیا، چھٹی کر کے آ رہا تھا تو بندہ کراس کر رہا تھا، سڑک اچانک کھجوروں میں سے نکلا اور نیچے آیا۔ اچھا، باپ بیٹے میں ٹینشن تھی، بیٹا یہی سمجھتا تھا کہ ابو کو مجھ سے پیار نہیں، اور یہ 99% بچوں کو یہی ہوتی ہے، شکایت ہوتی ہے۔ اچھا، پیار ہوتا ہے لیکن ہم سے وہ ریگولیٹر ہمارا خراب ہوا ہوتا ہے۔ اب جب وہ بچہ جیل میں تھا، اس کا باپ بھاگ دوڑ کر رہا تھا، سارے آگے پیچھے اس کے کسی طریقے سے نکالا جائے اور کچھ کیا جائے، اس وقت اسے احساس ہوا کہ یار یہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ یہ تو میرے ساتھ دشمنی کرتا۔ اب وہ بچہ اندر دارو قطار رو رہا ہے، باپ باہر دارو قطار رو رہا ہے، تو وہ بھائیوں میں، اور دیکھیں دو بہنوں کی بھی اولاد تھے، خالہ زاد بھی تھے آپس میں، اور ایک باپ کی اولاد تھے، لیکن دشمنی تھی۔ جو بھائی دو ماؤں سے ہوتے ان میں لازم شریکہ ہوتا، ویسے باپ اگر بچے کو جھڑک دے تو وہ اتنا نہیں لیتا اس کو، لیکن جب دو ماؤں کی اولاد ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اس نے پٹی پڑھائی ہے تو ہمیں ڈانٹتا ہے۔ کوئی کمی بیشی ہو جائے نا، ایک ماں کی اولاد ہو تو کمی بیشی ہو جائے تو وہ یہ سمجھتے کہ ابو کے پاس ہے نہیں ہے، لیکن جب دو مائیں ہو جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں لیکن وہ سپڑی نہیں کرنے دیتے۔ تو دشمن تو گھر میں بن رہے ہیں، آپ جو ہی آنکھیں بند کریں گے دوسرے دن کیس چلنا شروع ہو جائیں گے، دشمنی اتنی بڑھے گی کہ کورٹ کے اندر ایک دوسرے کو گولیاں مار دیں۔ یہی کچھ ہو رہا ہے نا گجرات میں، جتنے بھی جاگیردار علاقے ہیں ان میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ جو اپنی ماں کرتی ہے پرائی کتنی بھی نیک کو کبھی نہیں کرتی۔ جو آپ لے کے آتے ہیں نا کہ بچوں کی حفاظت کے لیے، بچے کو پالنے کے لیے، کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی بہترین عورت، ام المومنین صدیقہ جن کو قرآن نے کہا، طاہرہ جن کو قرآن نے کہا، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے تو ان کا سر چوکر کے ساتھ لگا، وہاں سے خون بھی بہ رہا تھا، اور کچھ ان کا سینڈ بھی ساتھ مل کے ملغوبہ سا بن گیا، اور وہ اس کو چاٹ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس کا منہ صاف کر۔ تو ان کا میرے کون سے اتنے بچے جو مجھے تجربہ ہے، آپ خود یہ کام کریں، دیکھیے وہ جو غلیظ، وہ جو سینڈ ہے اور وہ جو خون ہے، وہ جب مکس اپ ہو گیا تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ کرات آتی ہے، کیونکہ ان کے پیٹ کا نہیں تھا نا، کرات آ رہی تھی۔ پیٹ کا ہوتا تو پیٹ والی کو کوئی نہیں کرات آتی، وہ دوڑ کے یہ کام کرتی۔ لہذا اگر انہوں نے صاف نہیں کیا، کوئی پرائی ماں صاف نہیں کرتی، وہ اسے کرات آتی، بچے روتے رہتے، کپڑے نہیں بدلتے، نہلاتی نہیں۔ وہ ماں ہوتی جس کے پیٹ سے نکلتا ہے، وہ جتنا ملتی ہے اتنا اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اتنا اس کو سکون آتا ہے، وہ جتنا دھوتی ہے۔ لہذا ہمارے یہاں اولاد میں یہ نفرت کا جو ایک رشتہ ہے طاقت کے ذریعے، کہ چونکہ میں باپ ہوں لہذا میں طاقت سے غالب آ جاؤں گا، یاد رکھیں طاقت کو ہر لمحہ زوال ہوتا ہے۔ آپ کی بیٹری ریچارج جب چارج ہو جاتی ہے فل، اس کے بعد ہر لمحہ اس کے زوال کا لمحہ ہوتا ہے۔ 40 سال کے بعد
بندے کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اسے جلدی جلدی کام سمیٹنے چاہیے، اسے جلدی جلدی سمیٹنے چاہیے. پیچھے 20 سال رہ گئے، جو پہلے کانٹے بکھیرے ہوئے ہیں وہی چن لے تو کافی ہے، بجائے اس کے کہ اور پیچھے ڈال کے چلا جائے. تو محبت اور طاقت دو جیسے ڈی سی اور اے سی ہے، اس طرح دو محور ہیں جن پر کسی کے ساتھ آپ تعلقات قائم کر سکتے ہیں. اس میں فرق کیا ہے؟ آئیں گے ہمارے پاس کام. اور دیکھیے محبت جو ہوتی ہے اس کی نفسیات ہمیشہ دینے کی ہوتی ہے اور طاقت کی نفسیات لینے کی ہوتی ہے. محبت دے کر خوش ہوتی ہے، طاقت چھین کر لے کر خوش ہوتی ہے. اب دیکھیں محبت میں جب بندہ دیتا ہے، بچے کو کھلاتا ہے، بچہ کھاتا ہے، سکون ماں باپ کو آ رہا ہوتا ہے جیسے ان کے پیٹ میں جا رہا ہے. اور بچہ جب نہیں کھاتا تو ماں باپ کھا بھی لے تو انہیں یوں پتا چلتا کہ اندر آگ رکھی ہوئی، رات بھر نیند نہیں آتی، پتر کچھ تو کھا لو نا. نہیں کھاتے تو دودھ کا گلاس پی لو. محبت دیتی. یاد رکھیے ماں باپ جو کچھ اولاد کے لیے کرتے ہیں، اگر وہ جو خرچہ اولاد پر کرتے ہیں پڑھانے میں پالنے میں، اگر وہ ہی صرف بچا کے وہ رکھے نا تو انہیں کہیں انشورنس کرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ان کی اپنی زندگی کا باقی حصہ جو ہے وہ اس سے آرام سے گزر جاتا ہے. لیکن وہ انویسٹ کرتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں اس لیے دیتے ہیں. واہ خدا اس موضوع پر انشاءاللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول